السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کے فضل سے ہم نے صفات کو شروع کیا تھا کیونکہ مخارج ختم ہو گئے تھے، اس لیے اس کے بعد صفات ہے۔ ہم نے صفات کے کچھ اقسام کو بیان بھی کیا تھا، لیکن آج ہم آپ کو انشاءاللہ ایک نقشہ کے ذریعے ہم آپ کو ایک شکل کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے والے ویڈیوز نہیں دیکھے تو آپ اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے صفات کی تقسیم کو ایک نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ دیکھیے، صفات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک لازمہ متضادہ ہے، دوسرا نمبر لازمہ غیر متضادہ ہے، اور تیسرا نمبر جو صفات کی تقسیم ہے وہ ہے عارضہ۔ پھر اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی کچھ اقسام ہیں۔ دوستو، لازمہ متضادہ وہ ہے کہ وہ صفت اس حرف میں لازمی ہو، اگر آپ اس کو ادا نہیں کرتے تو پھر وہ حرف غلط ہو جاتا ہے۔ اور متضادہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان میں اس کی 10 اقسام ہے اور ہر ایک کی ایک متضاد بھی ہے، اس لیے اس کو متضاد بھی کہتے ہیں۔ اور غیر متضادہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ صفات لازمی بھی ہو، لازمہ غیر متضادہ، لیکن اس کی متضاد نہ ہو، اور عارضہ جو کہ لازمی نہ ہو، اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف غلط نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی تحسین اور جو حسن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی 3 اقسام ہیں: لازمہ متضادہ، لازمہ غیر متضادہ اور عارضہ۔ ناظرین، پھر لازمہ متضادہ کی کچھ اقسام ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمز اس کے مقابلے میں متضاد جو ہے جہر ہے، شدت اس کے مقابلے میں رخوت ہے، استعلاء اس کے مقابلے میں استفعال ہے، اطباق اس کے مقابلے میں انفتاح ہے، اذلاق اس کے مقابلے میں اسمات ہے۔ یہ 10 اقسام لازمہ متضادہ کی ہے، اور لازمہ غیر متضادہ کی یہ اقسام ہے: صفیر، قلقلہ، لین، تفشی، استطالت، انحراف، تکریر۔ اور لازمہ غیر متضادہ کی بھی کچھ اقسام ہیں جو کہ یہ ہے: لام، را، الف، واو، یا، حمزہ، نون ساکن و مشدد اور میم ساکن و مشدد۔ آج ہم جس اقسام کو بیان کریں گے وہ ہے لازمہ متضادہ، کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں ان سب کو بیان کرنا پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور ہم چونکہ اختصار کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم آج سے صفات کی تقسیم میں لازمہ متضادہ کی جو یہ اقسام ہیں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے اس کے کچھ یہ اقسام بیان کیے تھے، لیکن ہم اس کو پھر سے انشاءاللہ دہرائیں گے۔ تو یہ نقشہ آپ اپنے پاس محفوظ کیجئے، اس کی برکت سے آپ اس تمام صفات کو بآسانی سے اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلا صفت جو ہے وہ ہمز کا ہے۔ ہمز کا لغوی معنی ہے نرم پڑنا، چھپانا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں آواز کا مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس تو جاری رہے مگر آواز میں ایک قسم کی پستی اور باریکی ہو، آواز میں ایک قسم کی کمزوری ہو۔ اور ایسے حروف 10 ہے جن کا مجموعہ ہے فحثہ،
شخص سکتا. یہ حروف ایسے ہیں جو کہ اس کی ادائیگی میں آواز میں ایک قسم کی کمزوری ہوتی ہے، جیسے کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہاں، اس کو ہم مثلا استعمال کرتے ہیں حمزہ ح زبر اح، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ادائیگی میں آواز مخرج میں کمزوری کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس تو جاری رہتا ہے مگر آواز میں کمزوری اور پستی ہوتی ہے. اح اف، اسی طرح فا بھی ہے اف، فا بھی ہے اف، آپ اس کو یوں ہی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو صفت ہے وہ جہر کا ہے. معزز ناظرین، جہر کا معنی ہے بلندی، زور سے پڑھنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں آواز مخرج میں ایسے بلندی کے ساتھ ٹھہرے، ایسے زور کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو. اور حمز کے علاوہ جو حروف ہے وہ تمام جہر والی حروف ہے. معزز ناظرین، تیسرا نمبر جو صفت ہے وہ شدت کا ہے. شدت کا معنی ہے سختی، قوت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں آواز مخرج میں ایک قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے. اس جہر میں تو سانس بند ہو جاتا تھا، اب یہاں پہ آواز بند ہو جاتا ہے. اور ایسے حروف بھی کچھ ہے جن کا مجموعہ ہے اجدو کا اطوابتا. اب اس حروفوں کو ادا کرتے وقت ہم جب اس حروفوں کو ادا کریں گے تو سختی کی وجہ سے جو آواز ہے وہ بند ہو جاتا ہے. مثلا ہم اس کو کسی لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں، اک، حمزہ کاف زبر اک، اک، تو سختی کی وجہ سے جو آواز ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ کاف بھی یہ شدت والی حروف میں سے ہے. اور اس کے بعد جو حرف ہے جو کہ شدت کے مقابلے میں ہے وہ رخوت ہے. معزز ناظرین، رخوت کا معنی ہے نرمی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں آواز مخرج میں ایسے نرمی کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند نہ ہو جائے بلکہ آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو. اور شدت کے علاوہ جو حروف ہے وہ سب رخوہ ہے، وہ نرم پڑے جاتے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں، ان شدت اور رخوت کے درمیان میں ایک صفت ہے جس کو توسط کہا جاتا ہے، اور یہ ایک مستقل صفت نہیں ہے بلکہ یہ کبھی رخوت میں پایا جاتا ہے اور کبھی جو شدت ہے اس میں پایا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں آواز نہ تو پوری طرح بند ہو جائے اور نہ پوری طرح جاری. اور ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے لن عمرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں اس طرح ٹھہرے کہ آواز نہ تو پوری طرح بند ہو جائے اور نہ پوری طرح جاری. معزز ناظرین، 5واں نمبر جو صفت ہے وہ استعلاء کا ہے. استعلاء کا معنی ہے بلندی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادا کرتے وقت زبان کا جو جڑ ہے وہ اوپر کی تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے بن جاتے ہیں. اور ایسے حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ ہے خصہ ضغط قید. یہ وہ حروف ہے کہ جس کی ادائیگی میں زبان کا جو جڑ ہے وہ اوپر کی تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے بن جاتے ہیں. مثلا حمزہ خا زبر اخ، با خا زبر بخ. اور اس کے مقابلے میں جو متضاد ہے اس کا
استفال ہے۔ استفال کا معنی ہے نیچے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں زبان کا جو جڑ ہے وہ اوپر کی تالو کی طرف نہیں اٹھتا، یعنی یہ استعلاء کے مقابلے میں ہے، استعلاء کے متضاد ہے۔ اور استعلاء حروفوں کے علاوہ جو حروف ہے وہ تمام حروف مستفلہ ہے اور استفال والی ہے، یعنی اس کی ادائیگی میں زبان کا جڑ اوپر کی تالو کی طرف نہیں اٹھتا۔ اس کے بعد جو صفت ہے وہ اطباق کا ہے۔ اطباق کا معنی ہے ملنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حروفوں کو ادا کرتے وقت زبان کا جو درمیان ہے، جو درمیانی حصہ ہے، وہ اوپر کی تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے اور تالو کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اس یہ حروف 4 ہیں: صاد، ضاد، طاء۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ ان کی ادائیگی کے وقت زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے، تالو کے ساتھ مل جاتا ہے۔ خا، صاد، ضاد، طاء۔ اخ، حمزہ، خا زبر اخ۔ حمزہ کے ساتھ ہم اس لیے مثال دیتے ہیں کیونکہ حمزہ کے ساتھ آسان ہوتا ہے، آپ کو سمجھنے میں آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو صفت ہے وہ انفتاح کا ہے، جو اطباق کی ضد ہے۔ انفتاح کا معنی ہے کھلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتا، اور اطباق کے علاوہ جو حروف ہے وہ تمام انفتاح والی ہے، یعنی اس کی ادائیگی میں زبان کا درمیان اوپر کی تالو کی طرف نہیں اٹھتا۔